تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، حضرت امیر معاویہ، حضرت امیر معاویہ، نعرہ تکبیر۔ عزیزان گرامی، دیکھیے کہ آپ لوگ نہ ہی اللہ پر کوئی احسان کر رہے ہیں، نہ ہی رسول اللہ پر احسان کر رہے ہیں، نہ ہی آپ اعلیٰ حضرت کے اوپر کوئی احسان کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب بھی نعرہ لگایا کریے تو با آواز بلند لگایا کیجیے، کیونکہ نام لینے میں شرمندہ وہی ہوتا ہے، اپنے محبوبوں کا نام لینے میں شرمندہ وہی ہوتا ہے جس کا محبوب بے وفا ہو، اور الحمدللہ ہم باوفا محبوب رکھتے ہیں اور اپنے باوفا محبوب کا نام بآواز بلند لیتے ہیں۔ جب بھی نعرے میں نام آئے، چاہے وہ اللہ اکبر کے نام سے ہو، چاہے وہ یا رسول اللہ کے نام سے ہو، چاہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے ہو، یا وہ نعرہ حیدری کے نام سے ہو، یا صحابہ کرام کے نام سے ہو، تب تک خاموش مت بیٹھا کریے جب تک آپ کا دل نہ کرے کہ اب خاموش ہو جائیں۔ ہم نمک حلال ہے، نمک حرام نہیں، ہم جس کا نمک کھاتے ہیں انہی کا ڈنکا بجاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کبھی بھی نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، محبت اس کو محبت، محبت اس کو محبت، حسین کانفرنس، حسین کانفرنس۔ ایک بتاؤں آپ کو کہ سرکار کی جھٹلائیں یہ ممکن ہی نہیں ہے، سنت کو نہ اپنائیں یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ حسنین کے ہوتے ہوئے غدار بدا کے اگر کچھ کہہ کے نکل جائے تو بھی ممکن ہے۔ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے عزیزان گرامی، یہ مت سوچو کہ ابھی مجمع اتنا زیادہ تھا اب مجمع کم ہو گیا۔ عزیزان گرامی، ہمارے پاس جو بیٹھی ہوئی ہے یہ کریم ہے، سب پھینک کر چلے گئے، اب جو ماسٹر کریم ہے عزیزان گرامی وہ یہاں بیٹھی ہے، جو سننے والے ہیں وہ یہی بیٹھے ہیں، جو معرفت والے ہیں وہ یہی بیٹھے ہیں، جو حقیقت والے ہیں وہ یہی بیٹھے ہیں، جو ابو بکر والے ہیں وہ یہی بیٹھے ہیں، جو عمر والے ہیں وہ یہی بیٹھے ہیں، جو عثمان و حیدر والے ہیں وہ یہی بیٹھے ہیں، جو مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں وہ یہی بیٹھے ہیں۔ تو تعداد پہ کبھی مت جائیے، حسین والے کل بھی بہتر تھے، ان کے سامنے لاکھوں کا لشکر تھا، حق بولنا بند نہ کیا، بہتر قربان کر دیے، کبھی موقف نہ بدلا۔ اور ہماری یہ ہمت ہے کہ ہم سب کچھ قربان کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، موقف نہیں بدل سکتے، اور وہ جو موقف بدل دے وہ بریلوی کیسا، جو موقف بدل دے وہ بریلوی کیسا، بریلوی ہوتا ہی مرد کا بچہ ہے۔ یا سبحان اللہ۔ یا علی یا علی، کہ میں ہوں بریلوی، میرا کنبہ بریلوی ہے، نسل نسل میرا قبیلہ بریلوی، کتنے ہزار برقے رہے جس کے سامنے، تنہا کھڑا ہے دیکھ لو تنہا بریلوی۔ اور بریلوی تنہا ہو تب بھی لشکر کے اوپر بھاری ہوتا ہے، کو کتوں کے ناچنے سے شیر میدان نہیں چھوڑتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ،
بستی بستی قریہ قریہ ہم سب کی بخشش کا ذریعہ، ہماری ہمت ہماری طاقت، ہماری ہمت ہماری طاقت، نعرہ تکبیر۔ حضور گیا سے ملنا، شیر حضور گیا سے ملنا، بریلوی سیاح، زندہ باد، بریلوی سیاح، زندہ باد۔ نعرہ تکبیر۔ نعرے کا اصول یہ ہونا چاہیے کہ ہم دونوں ہاتھوں کو بلند کریں ہوا میں، ایک کو حسن سے منسوب کریں، ایک کو حسین سے منسوب کریں، اور یہ مٹھی بنا کر بتائیں کہ رافضیوں ہم یہاں والے نہیں، ہم یہاں والے ہیں۔ الحمدللہ۔ مسلک اعلی حضرت حضرت امیر معاویہ، زندہ باد۔ شیر کی للکار ہے، شیر کی للکار ہے، شیر کی للکار ہے۔ بتا دو کہ کتوں کے ناچنے سے شیر میدان نہیں چھوڑتے، اور یہ جو شیر رضا بیٹھے ہیں ان کے سامنے پڑھنا نہیں۔ ایک مرتبہ بنگلور میں آئے تھے تو آئس کریم کا گولی آیا، ایک مرتبہ جھانسی میں آئے تھے تو گلا سوکھ گیا تھا، ہم نے تو وتیرہ بنا لیا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کتابوں سے سمجھو گے، کتابوں سے سمجھائیں گے، اور جھوٹوں سے سمجھو گے کہ جھوٹوں۔ حق ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور تاج الشریعہ، فاضل حضور غیاث ملت، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ ہم سے زیادہ سویدھا جنک کون ہوگا جو تمہیں دو چوائس دے رہا ہے؟ اگر کتابوں سے سمجھنا ہے تو کتابوں سے سمجھائیں گے۔ ابے نکلنے پتلی گلی سے بریلوی آئے ہیں، ہماری کتابیں بھی مضبوط ہیں، ہمارے جوتے بھی مضبوط ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنا سیدی۔ واہ۔ ارے اڑیسہ والا یہ بالکل نیا ہے ماشاءاللہ، کہ ہمارے جوتے بھی مضبوط ہیں۔ بے شک ہر زمانے میں امام محمد رضا نے 107 سال سے آج تک اپنا شعر لوگوں کے دل میں پیوست کر کے بتا دیا، کل کے رضا ہے آداب سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ لوگ کہے کیوں رد کر رہے ہو، کیوں رد کر رہے ہو؟ ابے ہمیں رد کرنا خود امام محمد رضا نے بتایا۔ بے شک، بے شک۔ کیسے؟ یہی شعر ہے نا، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار۔ توجہ دلانا چاہتا ہوں، جو ناسمجھ ہیں وہ بھی سمجھ لیں آج۔ کل کے رضا، کل کے رضا، رضا کا قلم، خنجر خونخوار۔ خنجر تو سمجھتے ہو نا، خنجر خونخوار۔ آپ نے ہر جگہ قلم دیکھا کہ وہ سیاہیاں پیتا ہے، کوئی چلپارک ڈالتا ہے، کوئی کیمل ڈالتا ہے، کوئی کلکسر ڈالتا ہے، کوئی کچھ ڈالتا ہے، لیکن احمد رضا کا قلم سیاہی نہیں پیتا بلکہ پیتا ہے خون۔ ان کے رضا خنجر خونخوار یعنی خون پینے والا، برق بار، برق بار۔ برق کا مطلب ہوتا ہے بجلی، بار مطلب بجلی کی طرح، یعنی کیسے کام کر جائے پتہ نہ چلے۔ کل کے رضا خنجرے، کل کے رضا خنجرے خونخوار برق بار۔ آدھا سے کہہ دو
خیر منائے نشر کرے. احمد رضا کے کہنے کا مطلب یہ تھا ابھی اوقات میں رہنا, پتلی گلی سے نکل لینا, ورنہ احمد رضا کا قلم کوئی عام قلم نہیں بلکہ خون پینے والا ہے. کیا کہنا ہوا. ابھی بھی وقت ہے چاہے سدھر جائے. میں بتاؤں آپ کو, میں نے اس کو فی البدی کی شعر کو میں نے نیچے والا بنا دیا ہے. میں ویسے میں بہت پہلے شاعر تھا, اب نہیں. میں سب شعر ہے ہم خوشی منائیں گے تم جلو یا مر جاؤ, میرے بالکل نہیں ہے. جب آ گئے حسین کے نانا زمین پر, میاں ایک منٹ آرام بھی کر لیں گے. ابھی بھی وقت ہے چاہے سدھر جائے سراپلی, رضا کے عشق میں ڈھل کر سمر جائے سراپلی. اگر سر پر تیرے حسنین کا پڑ جائے جو جوتا, تیرے سر سے ابھی شیطان اتر جائے. مفتی اعظم بنے تاج الشریعہ کا, اگر ایسا نہ کر پائے تو مر جائے سراپلی. تو عزیزان گرامی سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کلکے رضا جو ہے ہمارے اندر تو سیدھا سیدھا فٹ کیا گیا ہے, بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی سمجھوتا نہ کرنا, چاہے وہ صلح کلی ہو یا کہیں سے بھی کدھر ادھر چلنے والا ہو. سیدھی سیدھی بات ہے. آپ نے غور کیا ہے نا ہم کس کے کتے ہیں؟ غوث کے کتے. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا کتا تیرا. اب عزیزان گرامی جس کے گلے پر غوث کا پٹا ہو, سبحان اللہ, غوث کا پٹا ہو, آپ نے کبھی غور یہ کیا ہے کہ یہ جو روڈ پر کتے مرے ہوئے پڑے ہوتے ہیں, کبھی بھی کسی کتے کے گلے پر کسی مالک کا پٹا ہوتا ہے؟ مرتا وہی کتا ہے جو آوارہ ہوتا ہے, مرتا وہی کتا ہے جو آوارہ ہوتا ہے. لیکن اگر مالک ہو, جیسا کہ میں نے اکثر و بیشتر یہ کہا ہے کہ یہ بھی بالاوسر بہت اچھی بڑی سٹی ہے. صبح صبح جب روڈ پہ چلتے ہوں گے, نکلتے ہوں گے سب افراد, تو صبح جب مارننگ واک ہوتی ہے تو بہت بڑے بڑے جو سیٹھ ہوتے ہیں, سیٹھیے جو ہوتے ہیں, وہ اپنے کتوں کو بھی صبح صبح ٹہلاتے ہیں, ہے نا. کتوں کو عزیزان گرامی ٹہلاتے ہیں تو غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ فوراً جب کتا جو ہاتھ میں ہوتا ہے اور جو ہاتھ میں اس کی ڈوری ہوتی ہے, ذرا سا ادھر ادھر کتا بہکے تو کیا کرتا ہے مالک؟ فوراً گھسیٹتا ہے کہ ادھر مت جانا, ادھر خطرہ ہے, ادھر مت جانا, ادھر خطرہ ہے, آگے زیادہ نہ جانا, وہاں خطرہ ہے, پیچھے نہ رک جانا, وہاں خطرہ ہے. لیکن عزیزان گرامی جو آوارہ کتا ہو وہ کہیں بھی جائے, کسی بھی گاڑی کے نیچے آئے, ریل کے نیچے آ جائے, ٹرک کے نیچے آ جائے, گاڑی کے نیچے آ جائے, میونسپل کارپوریشن والے پکڑ کر لے جائیں, کوئی بچہ اس کو ڈھیلے مارے, فرق پڑتا ہے؟ نہیں فرق پڑتا. لیکن توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہ کتے جن کے گلے پر اگر مالک نے پٹا ڈالا ہے تو ان کی زندگی کیسی ہے؟ اے سی کمروں میں بیٹھے ہیں, مالک دے رہا ہے رائل کینن, وہ کھا رہے ہیں, بہترین مست عیش میں ہیں. لیکن توجہ دلانا چاہتا ہوں, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, اور شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. عزیزان گرامی اب توجہ دلانا چاہتا ہوں اس چیز پر, ہم قادری, ہمارے گلے پر غوث اعظم کی غلامی کا پٹا, تو ہم دب تو سکتے نہیں. جو کہتے اگر ایک ہوتا ہے لیکن بوالی ہوتا ہے, کیا کرے بھائی, حق کے ہم لوگ پیروکار ہیں, سچ بولیں گے, کڑوا بولیں گے, برا لگے تو گھر میں بیٹھو. ایک ہوگا عقیدے کے ساتھ کمپرومائز. اب توجہ دلانا چاہتا ہوں, گلے پر غوث اعظم کا پٹا, ہاتھ میں مسلک اعلیٰ حضرت کی ڈوری. اب یہاں پر یہ اڑیسہ ہے,
یہ اڑیسہ ہے، اس پر کرم فرمائی جو کی وہ مجاہد ملت، گلے پر غوث اعظم کا پٹا، ہاتھ میں مسلک اعلی حضرت کی ڈوری، پکڑنے والے مجاہد ملت، جہاں بھی ادھر ادھر سنی بھٹکتا ہے مجاہد ملت گھسیٹتے، ادھر مت جانا رافضی، ادھر مت جانا وہابی، آگے نہ جانا آوارہ، پیچھے نہ رکنا دیابنا، اب سوچو مسلک اعلی حضرت کی ڈوری، گلے میں غوث اعظم کا پٹا، پکڑنے والا مجاہد ملت، تو اڑیسہ میں نہ کوئی صلح کلی، نہ رافضی، نہ تفصیلی کبھی پنپ پایا تھا، نہ پنپ پایا ہے، نہ کبھی پنپ پائے گا، کبھی پنپ نہیں سکتا۔ یہ مجاہد ملت کی سرزمین ہے، گلے میں غوث اعظم کا پٹا ہے، ہاتھ میں مسلک اعلی حضرت کی ڈوری ہے، اور پکڑنے والے کا نام مجاہد ملت۔ ذرا بھی ادھر ادھر ہوئے نہ جانا ادھر نہ جانا ادھر، یہاں بد امنی ہے، یہاں ایماندار نہیں ہے، آگے جاؤ گے تو آوارہ ہیں، پیچھے جاؤ گے تو آوارہ ہیں۔ الحمدللہ وہ تو رضا کا کتا ہے نا، وہ تو غوث کا کتا ہے نا۔ عزیزان گرامی، اسی لیے ہم کہتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، اور شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ تو عزیزان گرامی، ہم وہ کتے ہیں کہ جس کی گردن پر غوث اعظم کی حمایت کا پنجہ ہے، ہم دبتے نہیں ہیں، ہزار ہوں گے تو بھی یہی موقف ہوگا، 1,00,000 ہوں گے تو بھی یہی موقف ہوگا۔ یہ حق و باطل میں امتیاز ہمیں اسی حسین نے کرا کر بتایا کہ سامنے 22,000 کا لشکر بھی ہو تو بھی اپنا موقف نہ بدلنا، حق کو حق اور باطل کو باطل کہنا، حق کو حق باطل کو باطل کہنا۔ آج اگر اس یاد حسین کانفرنس میں آئے ہو، میں اپنی گفتگو کے آخری باب میں داخل ہوتا ہوں، اس یاد حسین کانفرنس میں آئے ہو تو یہ پیغام لے کر جاؤ کہ صرف ہمیں نام کا حسینی نہیں بننا ہے بلکہ کام کا حسینی بننا ہے۔ اور کام کا حسینی کون ہوتا ہے؟ جو کبھی اپنے عقائد پر کوئی کمپرومائز نہ کرے، وہی اصلی حسینی ہے، وہی اصلی بریلوی ہے، جو اپنے عقیدے کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہ کرے، چاہے وہ حسین کی ذات کو کوئی آڑے بنا کر لے کر آئے۔ بہت سے آپ کے اس شہر میں آتے ہیں، بالاسور میں، پورے اڑیسہ میں آتے ہیں، کیا بتائیں عزیزان گرامی، جہاں ایمان کی مہک ہوگی وہاں یہ مکھیاں بھن بھنانا شروع ہو جائیں گی، جہاں بہترین خوشبو آئے گی وہاں یہ مکھیاں بھن بھنانا شروع ہو جائیں گی۔ تو ان کو بتا دو کہ ہم یہاں پر فتاوی رضویہ سے چلنے والے ہیں، کسی ایرانی فتوے سے نہیں چلتے۔ کیا کہنا، تم حسین کے نام پر ہمیں راہ راست سے نہیں اٹھا سکتے۔ ہمارا مرکز صرف بریلی تھا، بریلی ہے، اور صبح قیامت تک بریلی رہے گا، صبح قیامت تک بریلی رہے گا۔ ایسے نہیں، اعلیٰ حضرت تک آواز پہنچاؤ، بریلی تھا، بریلی رہے گا۔ اعلیٰ حضرت تک یہ باتیں، دیکھو دل کی بات ہوتی ہے وہاں تک پہنچتی ہے، آواز دل سے تو نکال کر دیکھو میرے دوست۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ جب بھی ان کا نام لو تو عزیزان گرامی دل سے لیا کرو، کیونکہ دل سے جو آواز نکلتی ہے وہ وہاں تک ضرور پہنچتی ہے، اور جب وہاں تک بات پہنچے تو کیا پتا اعلیٰ حضرت کی نگاہ ہم غلاموں پر ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو نہ دیکھا ہو، قسم سے اگر اعلیٰ حضرت کی نگاہیں
लुत्फ अगर हम गुलामों पर पड़ जाए, अजीज़ान गिरामी, क्या ही बेड़ा पार हो जाएगा। ये वो आला, कोई ऐसा वैसा आला हजरत नहीं है अजीज़ान गिरामी जिसने बराहे रास्त रसूल खुदा की ज़ियारत की है। उस ज़ात का नाम इमाम अहमद रज़ा है, उस ज़ात का नाम इमाम अहमद रज़ा है। तो अजीज़ान गिरामी, अकीदे के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। ये जितने भी छोटे मोटे बड़े बड़े दाएं बाएं वाले, इधर टोपी वाले, बड़े अमामे वाले, कोई भी आए, एक मीज़ान बनाओ, उस मीज़ान का नाम है मसलक आला हजरत। एक और पीर साहब आते हैं, वो कहते हैं हम सैयदों के सामने आला हजरत का नाम मत लो। मैं कहता हूं हम सैयदों के सामने ही आला हजरत का नाम लो। हमारा दिल खुश हो जाता है कि जिसने हमारे आबाओ अजदाद के ऊपर एहसान किया है, जब हमारे सामने उसका नाम लिया जाता है तो दिल मेरा शाद शाद हो जाता है, बाग बाग हो जाता है। मैं तो कहता हूं वो सैयद हो ही नहीं सकता जो इमाम अहमद रजा का एहसान न माने। कोई वफादार होगा वही इस जात का एहसान अपने ऊपर मानेगा, और कोई अगर ऐसे ही वैसे होंगे तो अजीज़ान गिरामी कहते हुए निकल जाएं, बोलते हुए निकल जाएं, करते हुए निकल जाएं, फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास तो एक मीज़ान सीधा सीधा बनकर आ गया कि अगर मसलक वाले हो तो हमारे लिए कबूल हो, अगर मसलक वाले नहीं तो हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे ही आपको निकल कर आ जाएंगे जो ज़रा सी बात पे आपको कहते हुए नजर आएंगे कि हाँ हम अबू बकर वाले भी हैं, हाँ हम उमर वाले भी हैं, हाँ हम उस्मान वाले भी हैं, हाँ हम हैदर वाले भी हैं, लेकिन अमीर मुआविया के ताल्लुक से हम नहीं कहेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, हम सीधी सीधी ये बात कहते हैं कि वो अमीर मुआविया जिसके हाथ पर इमाम हसन ने बैत की, दावा करके कह रहा हूं और पूरी कायनात को चैलेंज कर ये कह रहा हूं कि कोई आदमी इसको गलत साबित करके नहीं दिखा सकता। अभी कुछ दिन पहले मैंने इस ताल्लुक से गुफ्तगू की थी, चैलेंज किया मैंने। एक आए थे पाशा, आए पाशा गलत कह रहे हैं, मैंने कहा अगर गलत साबित कर दो तो मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, ता क़यामत तुम्हारी गुलामी करूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, एक ही वीडियो बनाने के बाद गायब हो गए। पाशा का पाशा पलट गया। सही बात है, पाशा का पासा पलट गया, पता नहीं चला। तो ऐसे पाशों के चक्कर में मत पड़ना। चक्कर में पड़ना है अगर तुम्हें तो आकर चक्कर में पड़ना है अगर तुम्हें तो आकर जरा कायदे मिल्लत के चक्कर में पड़ जाओ। अगर चक्कर में पड़ना है तुम्हें तो जरा ताजुल शरिया के चक्कर में पड़ जाओ। अगर चक्कर में पड़ना है तुम्हें तो हुज्जतुल इस्लाम के चक्कर में पड़ जाओ। चक्कर में अगर पड़ना है तो जरा सा जाओ, जाकर मुफ्ती आज़म हिंद के चक्कर में पड़ जाओ। अगर चक्कर में पड़ना ही है तो जाकर आला हजरत के चक्कर में पड़ जाओ। अज़ीज़ान गिरामी, जब इनके चक्कर में पड़ गए तो ये सब जितने भी चक्कर में डालने में आए हैं सब घर चक्कर बन जाए। तवज्जो दिलाना चाहता हूँ इस चीज पर कि कोई जरा सी भी सहाबा इकराम के ताल्लुक से गुफ्तगू करने के लिए आए और गुस्ताखी करे, कोई भी हो, उससे कोई ताल्लुक अहले सुन्नत व जमात का नहीं है। आजकल राफिजियत कभी सियादत की आड़ लेकर, कभी आलिमियत की आड़ लेकर, पीराने उज़ाम की आड़ लेकर अज़ीज़ान गिरामी आप तमामी लोगों के ईमान को ठगने की कोशिश करते हैं। और मैं तो डंके की चोट पर कहता हूं, अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो 10 बाई 10 के कमरे से निकलकर मैदान में आकर बात करो। हम बरेलवी कमरे के अंदर बात नहीं करते, हम मैदान वाले हैं, मैदान में बात करते हैं। आओ, आज भी उड़ीसा है, ये उड़ीसा है, ये बालासोर है। इस बालासोर से भी मैं चैलेंज कर कहता हूं, जो अमीर मुआविया के गुस्ताख हैं, जो फजीलत सिद्दीक़ अकबर के मुनकिर हैं, तुमको चैलेंज देता हूं, सुबह 6 बजे तक मैं यहाँ पर हूँ, आकर बैठकर बात करो अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध पिलाया।
नलकार है नलकार है नलकार है नलकार है। और सीधी सीधी बात कह रहा हूं, सितारे अबू बकर करते हैं, ये आसमान अबू बकर करता है, ये जमीन अबू बकर करती है। कौन है यार? ये यार गार है जो बगल में मुस्तफा के लेटा हुआ है। कायनात अबू बकर कर रही है। ये रोशनियां अबू बकर का नाम ले रही है। ये घर, ये दरवाजे अबू बकर का नाम ले रहे हैं। दरवाजों पर लगे हुए कुंडे अबू बकर का नाम ले रहे हैं, लेकिन आवारा माओ के गुंडे नाम नहीं ले सकते। अजीज़ान गिरामी, ये तो मीज़ान है अबू बकर, ये मीज़ान है। अजीज़ान गिरामी, इनका मुनकिर वही हो सकता है जिसकी नस्ल में कोई खोट हो। वो जो अबू बकर का वफादार है अजीज़ान गिरामी, वो जो उमर का वफादार है, वो जो उस्मान का वफादार है, जो हैदर कर्रार का वफादार है, अजीज़ान गिरामी, उसका दुनिया में भी बेड़ा पार है, आखिरत में भी बेड़ा पार है। कहते ही कहते उम्र गुजर जाएगी मेरी। इनका बयान है कोई दास्तां नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।